نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حافظ، حافظہ، عالم یا عالمہ بننے والوں کے لیے نماز اور دعا۔ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ سے قرآن بھول چکا ہے اور آپ کو یاد نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ آپ کا حل اسی ویڈیو میں ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، قرآن پاک میرے سینے سے نکل جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں وہ محفوظ نہیں رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے ایسی ترکیب بتلاؤں کہ جو تجھے بھی نفع دے اور جس کو تو بتلائے اس کے لیے بھی نافع ہو، اور جو کچھ تو سیکھے وہ محفوظ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دریافت کرنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کی شب آئے یعنی رات آئے تو اگر یہ ہو سکتا ہو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ یہ وقت ملائکہ کے نازل ہونے کا ہے اور دعا اس وقت میں خاص طور پر سے قبول ہوتی ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، یعنی جمعے کی رات کے آخری حصے میں، اور اگر اس وقت میں جاگنا دشوار ہو تو آدھی رات کے وقت، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شروع ہی رات میں کھڑے ہو کر 4 رکعت نفل اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الدخان، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم السجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھو، اور جب التحیات سے فارغ ہو جاؤ تو اول حق تعالی شانہ کی خوب حمد و ثنا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود اور سلام بھیجو، اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود بھیجو، اس کے بعد تمام مومنین کے لیے اور ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو تجھ سے پہلے مر چکے ہیں استغفار کرو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ ترجمہ: اے الہ العالمین، مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں، اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کلفت نہ اٹھاؤں، اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ، زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنا کلام پاک مجھے سکھا دیا، اسی طرح اس کی یاد بھی میرے دل میں چسپاں کر دے، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبے کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے، اے اللہ، اے رحمان، میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور سے منور کر دے، اور میری زبان کو اس پر حاوی کر دے، اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے، اور میرے سینے کو کھول دے، اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے، کہ حق پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالی برتر اور بزرگی والے کی مدد سے۔ محترم سامعین، یہاں تک اس کا ترجمہ ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، اس عمل کو 3 جمعہ یا 5 جمعہ یا 7 جمعہ کر دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی مومن سے بھی قبولیت دعا نہ چکے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 یا 7 ہی جمعے گزرے ہوں گے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، پہلے میں تقریباً 4 آیتیں پڑھتا تھا اور وہ بھی مجھے یاد نہ ہوتی تھی، اور اب تقریباً 40 آیتیں پڑھتا ہوں اور ایسی ازبر ہو جاتی ہے کہ گویا قرآن شریف میرے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اور پہلے میں حدیث سنتا تھا اور جب اس کو دوبارہ کہتا تو ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب احادیث سنتا ہوں اور جب دوسروں سے نقل کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں چھوٹتا۔ بہاوالہ جامع ترمذی۔ محترم سامعین، ہماری گزارش ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کرام اور معلمات بھی اپنے لیے، اپنے طلبہ اور طالبات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس دعا کے مانگنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فائدہ ہوا، وہی رب ہے ہمارا، وہی کلام ہے، وہی ہمارا نبی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی بہت فائدہ دے گا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔